अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 17वां पारा सूरह अल हज की आयत नंबर 71 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह हज आयत नंबर 71। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानम व मा लैसा लहुम बिही इल्म व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। व यअबुदूना, और जो लोग इबादत करते हैं ऐसी हस्तियों की, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। इबादत होता है किसी की बात को मानना, इलाह किसी की बात को मानना, दिल की खुशी से मानना, रज़ा और रग़बत से उसकी ग़ुलामी को कबूल करना। अब अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे लोगों की इबादत करते हैं, उनकी बात मानते हैं, खा वो शैतान है, उनका नफ्स है, या उनके आबा व अजदाद के तरीके हैं, या मुआशरे से सीखी बातें हैं, उन पे चलते हैं अल्लाह को छोड़कर। मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन, अल्लाह ने उनके लिए कोई दलील नाज़िल नहीं की, कोई सुल्तान, कोई सनद, कोई इल्मी अकली दलील नाज़िल नहीं की। इल्मी अकली दलील मिलती है कहाँ से? अल्लाह के नबियों की तालीम से और अल्लाह की किताबों से। न पहली किसी किताब में, न इसके बाद, यानी अल्लाह ताला की जो शरीयत पहले गुजरी हैं, जो किताबें आई हैं, उन सब में भी यही है कि अल्लाह एक है, और कुरान में भी ये, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में भी यही है। किसी किताब में अल्लाह ने नहीं बताया कि उसने अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, अपनी खुदाई में, अपनी उलूहियत में, रबूबियत में किसी को शामिल किया हो। अल्लाह पाक ने कायनात के हर एक चीज़ बनाई भी खुद, और उसके बाद उसको अपने कब्ज़ा कुदरत में रखा। किसी को किसी चीज़ पे कोई अख्तियार नहीं दिया। आर्जी तौर पे इंसान को इम्तिहान के लिए कुछ बादशाहियाँ मिलती हैं, अख्तियार मिलते हैं, लेकिन कानून मेरे अल्लाह का चलता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि उनके पास कोई मोहकम इल्म की कोई दलील है, किसी सहीफ़े में अल्लाह के लिखा हुआ है, कुरान में लिखा है, किसी नबी की तालीम में, वो कभी नहीं दिखा सकेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात की और सिफ़ात में कोई शरीक नहीं है। वमा लैसा लहू बिही इल्म, अल्लाह फरमाते हैं कि खुद उनके पास इनका कोई इल्म नहीं है। उनके जब पूछा जाता है कि बुतों की क्यों पूजा करते हो, वो कहते हैं हमारे आबा अजदाद यही करते आ रहे थे। अब वो तो गलत नहीं हो सकते ना, इतने बड़े थे, और आप आज के नौजवान हमें ये बता रहे हैं कि जी ये बुत गलत हैं और इनसे नहीं है, और उनकी मुरादें भी पूरी होती रही हैं इन बुतों से, नऊज़ बिल्लाह। जैसे आज भी हमारे करीब 1 अरब हिंदू है, और वो कितना ज़्यादा बुतों में, और वो कोई कभी सांप को भी खुदा बनाया हुआ है, बंदर को भी खुदा बनाया है, गाय को भी, और कितनी नापाकी और पलीदी के काम करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें कामयाबी इनसे मिल रही है। उनकी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के आप देखें इंटरव्यूज़ वगैरह, तो उनमें यही कह रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा शैतानी धोखा और इम्तहान है, इसी से निकल के अपने रब को पहचानना है। और जब इंसान कुरान पढ़ता है, फिर अल्लाह ताला अपनी पहचान नसीब फरमा देते हैं अपने फजल से, अपनी रहमत से, वरना बंदे के पास कुछ भी नहीं। अल्लाह फरमाते हैं इनके पास भी कोई ऐसा इल्म नहीं है, कोई ऐसी सनद नहीं है, मगर ये वो कह कहलाए पे, सुनी सुनाई बात पे चल रहे हैं। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। ज़ालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। ये अपने ऊपर जो खुद जुल्म करने वाला है, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाला है, खुदकुशी करने वाला है, अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाने वाला है, तो इसके ऊपर कोई मददगार नहीं है। शिरक वालों का कोई मददगार नहीं है, और ईमान वालों के सबसे बड़े मददगार अल्लाह। फिर उसके बाद बाकी जो मदद जिसकी ज़रूरत होती है, अल्लाह वो भी पैदा फरमा देते हैं। अल्लाह की रहमत से ही इंसान को क़यामत वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब होगी। ये भी अल्लाह की रहमत से होगी। तो क्या सबसे बड़े, सबसे मजबूत सहारा ईमान वालों का अल्लाह, वो उनके साथ है। और ये जो मुशरिक हैं, जो बुतों की पूजा करने वाले हैं, अल्लाह के अलावा लोगों से अपने ज़रूरियात और हाजात को पूरा करना चाहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि ये ज़ालिम लोग हैं। इनके माबूदान बातिल, जिनके लिए ये दुनिया में जिनकी परस्तिश कर रहे हैं, इनके किसी काम नहीं आएंगे, वो मदद नहीं कर सके। मदद सिर्फ अल्लाह की ज़ात कर सकती है जो ईमान वालों के साथ है। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना,
جب پڑھی جاتی ہیں ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا الہ مانتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شرک کی نفی ہوتی ہے۔ شرک پہ نفی خالی نہیں ہوتی، شرک کی جڑ کاٹی جاتی ہے۔ شرک کے سر پہ ہتھوڑا مارا جاتا ہے، اس کو پاش پاش کیا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے وہ جو بت ان کے دلوں میں ہوتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب وہ بت قرآن توڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، جب ہمارے اس روشن قرآن کو، واضح قرآن کو، سمجھ آنے والے قرآن کو ان کے اوپر تلاوت کیا جاتا ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن میں لکھ دی۔ سچی بات ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بت ہے، خواہ وہ دولت کا بت ہے، کسی انسان کا بت ہے، کسی فرشتے کا ہے، کسی جن کا ہے، کوئی اور کسی نیک ہستی کا ہے، یا اور کنبے برادری کا کوئی بھی بت ہے، جب قرآن اس کو توڑتا ہے تو پھر اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو پڑھی جاتی ہیں روشن آیات جو ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، واضح کھلی کھلی۔ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تعرف، ایسے لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی پہچانے، اور آپ کی امت میں بھی جو قرآن کا دعوت کا کام کرنے والے وہ بھی پہچان لیں گے، فی وجوہ الذین، ایسے لوگوں کے چہرے، کیونکہ جب قرآن کی بات ہوتی ہے، قرآن کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، یا قرآن ان کے عقائد کے خلاف توحید کی بات کرتا ہے، رسالت کی بات کرتا ہے، آخرت کی بات کرتا ہے، تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ ان کے چہرے سخت تکلیف میں محسوس ہوتے ہیں، ان کے دل کا بغض جو ہے وہ ان کے چہروں سے ظاہر ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے برے ہو جاتے ہیں، یہ اضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ، ان کو قلق محسوس ہوتا ہے، اور ان کے دل ڈوبتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور ان کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں۔ منکر، جو اس سے قرآن کو اچھا نہیں سمجھتے، تو بڑی ناخوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یقادونا، اتنے زیادہ وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، یقادونا ان قریب، یستونا، کہ وہ حملہ کر دیں۔ یستونا ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ کسی کے اوپر حملہ کرنا، کہ کسی چیز کو روکنا، یستونا، تو وہ ان قریب دونوں ہاتھ اٹھا کر پوری قوت کے ساتھ وہ روک دیں گے، حملہ کر دیں گے، بالذین، ان لوگوں کے اوپر، یتلون علیہم آیاتنا، جو یہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، یہ جو قرآن سمجھا رہے ہوں گے، اللہ کا کلام، اللہ کی توحید، قیامت کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہوں گے، تو ان کو وہ پوری طاقت سے وہ ان کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ نے فرمایا بالذین، سارے لوگ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، اور آپ کے بعد آپ کی امت میں سے جتنے لوگ اس قرآن کا کام کرنے، یہ سارے شامل ہیں۔ تو یہ لوگ وہ ہیں کہ یہ قرآن کے ساتھ ان کا رویہ ایسا ہے کہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے یہ سلسلے جو قرآن کے ہیں یہ بند ہو جائیں، یہ ختم ہو جائیں، اور پوری طاقت سے یہ بند کرواتے ہیں، اور ان کا رویہ صرف قرآن کے ساتھ ہے۔ باقی دنیا کی کوئی کتاب ان کو دے دو، کسی چیز سے ریلیٹڈ ایک کتاب دے دینا کہ دولت کمانے کا سب سے بہترین جو 100 ٹوٹکے اور اس طرح کی جو کتابیں لکھی ہوتی ہیں، وہ بڑی خوشی خوشی لے کے جائیں گے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں کریں گے۔ آئے گا اختلاف تو قیامت قرآن پہ آئے گا، کیوں کہ قرآن ہی وہ سمجھاتا ہے جس سے توحید سمجھ آتی ہے، قرآن ہی وہ بات سمجھاتا ہے جس سے رسالت اور آخرت کی بات سمجھ آتی ہے، اور اعمال برے اور نیک کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ قرآن سمجھاتا ہے، وہ نہیں سمجھنا ہے۔ وہ بت جو دلوں میں پالے ہوئے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ ان کو قرآن کی طرف آنے نہیں دیتے۔ باقی ساری کتابیں پہ متفق ہیں، کوئی بھی ان میں سے ہو، ایک مسلمان ایسا ہے کہ جب وہ قرآن کی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر وہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ باقی ان کے پاس مسلم رائٹر کی کتاب ہو یا غیر مسلم رائٹر کی کتاب ہو، کوئی بھی کتاب ہو، کہانیوں کی کتاب ہو، کوئی اور دنیا کی کسی علم کی کتاب ہو، اس پہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس پہ حملہ کرنے کے لیے پوری قوت لگاتے ہیں، قرآن کے جہاں پہ بھی درس سلسلے بند ہو جاتے ہیں، اس طرح ہمارے بھی ہوتے رہے۔ ٹی وی پہ قرآن چلتا تھا، ڈاکٹر اسرار احمد سبق دیا کرتے تھے قرآن کا، تو انہوں نے جب پردے کی بات کی تو ان کے خلاف چند خواتین جو ماڈرن قسم کی تھی، انہوں نے جلوس نکالا، اور آپ کا ٹی وی پہ وہ پروگرام بند ہو گیا۔ یہ ایک بات نہیں ہے، یہ کئی بات ہے۔ چینلز پہ لوگوں کو بین کر دیا جاتا ہے کہ دین کی بات وہ کیوں کی جاتی ہے جو قرآن کے اندر لکھی ہے، وہ کی جائے جو لوگوں کی دلوں میں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں اس کو صحیح ثابت کیا جائے۔ اسی طرح آج بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے؟ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، آپ ان کو بتا دیں، مطلع کر دیں، افأنبئکم بشر من ذالکم، یہ قرآن پڑھنے سننے سے جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز میں تمہیں نہ بتاؤں؟
میں اس بات کی تمہیں خبر دوں کہ قرآن اور قرآن پڑھانے والے سے تمہیں جتنی تکلیف ہو رہی ہے، جتنا غصہ آتا ہے، جتنا تمہارے اوپر غضب ہوتا ہے، اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز کون سی ہے؟ وہ جہنم ہے۔ تو جو یہ کرنے والا ہے، اب دیکھیں یہاں پہ یہ آیت رک گئی، یہ دیکھیں تو آگے اس کے بعد اللہ فرماتے النار، وہ سب سے تکلیف دہ کیا چیز ہے؟ آگ۔ آگے دیکھیں پھر تو ہے، اللہ نے اس ایک لفظ کو آیت کے برابر یعنی کہ پورا مفہوم سمجھانے والا لفظ بنا دیا۔ یہاں پہ بھی اللہ نے روکا کہ اس سے خطرناک چیز، اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز کون سی ہے؟ رک گئی بات، النار، آگ، پھر بات رک گئی، پورا مفہوم سمجھ آتا ہے کہ آگ ہے۔ آگ پھر آگے آیت کا حصہ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس آگ کا وعدہ اللہ کا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حق کا انکار کر رہے ہیں، جو قرآن سے دور بھاگ رہے ہیں اور قرآن کے ساری بھاگ نہیں رہے ہیں، بلکہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے پوری قوت سے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو روکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں خود جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم کوئی آسان چیز نہیں ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، بدترین جگہ ہے اس دنیا کی جو یہ اپنے لیے منتخب کر رہے ہیں اس قرآن کی مخالفت کر کے، اس قرآن سے دور بھاگ کے اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور سمجھنے اور سمجھانے والوں کے ساتھ بغض اور دشمنی رکھ کے ان کو روکنے کے مختلف تدبیریں کر کے، جو کسی سے ہو سکتا ہے، کوئی پراپوگنڈا کرتا ہے، کوئی طاقت سے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی آ کے چھوڑ جاتا ہے، جیسے وہ منافقین آتے تھے نا، وہ آ کے چھوڑ جاتے تھے، مشرکین بھی کہتے ہیں ہاں ہم گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، لیکن ہم نے سنا ہے وہ کوئی خاص بات نہیں ہے، وہ یا کسی کے اوپر کوئی الزام لگا دیا، کسی کے اوپر کوئی الزام لگا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں النار، ان کے لیے آگ ہے اور بہت بری جگہ ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوئی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔